السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریر مرشد ایپیسوڈ 26۔ ایک آدمی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ ایک کمرے کے قریب آ کر رکا۔ اس نے زور سے دروازے پر ٹانگ ماری۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے سامنے رسی سے بندھے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھ کر چونکا اور پیچھے سے اسے سر پر کچھ زور سے لگا۔ وہ تلملاتے ہوئے گرا۔ اس کے عقب میں عبدالرفیق ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس اہلکار تھے۔ اس نے گن سے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باندھو اسے۔ اس نے جھک کر زمین سے اس آدمی کی گری ہوئی گن اٹھائی اور گھومتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا۔ اس نے اپنی گن کور میں رکھی۔ سر وہ خود کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سر وہ شاہ نواز کی جانب چلا آیا۔ وہ اسے بتانے لگا، شاز کا تار آیا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس سے خط لیا اور لفافے کا منہ چاک کرتے ہوئے اسے کھولا۔ دوڑنے کی وجہ سے عبدالرفیق کی پیشانی پسینہ آلود تھی۔ شاہ نواز خط نکال کر پڑھنے لگا۔ السلام علیکم شاہ نواز، امید ہے آپ اور ہانی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس نے عبدالرفیق کو دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ لو اس کی حرکتیں۔ مجھے شاہ نواز اور بیگم کو ہانی۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ جیسا ولی اسے ڈھونڈنے سے نہیں ملنا۔ اس نے اتفاق کیا، صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ خط پڑھنے لگا، یہاں کا ٹیلی فون خراب ہے، اس لیے آپ کو تار لکھ رہا ہوں۔ تار لکھنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جا رہی ہے اور میں اسے روکنا نہیں چاہتا۔ میں اسے اس امید سے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ ایک دن لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ آپ ہی کہتے ہیں لڑکیاں پنچھی ہوتی ہے، اڑ جاتی ہے، وہ بھی پنچھی ہے، لیکن مجھے تو کبوتر لگتی ہے۔ وہ ذرا مسکرایا، اور کبوتر چاہے کہیں بھی چلا جائے، وہ لوٹ کر واپس اپنے مسکن میں ہی آتے ہیں۔ میں اس کا انتظار کروں گا تب تک جب تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتی۔ اس لیے آپ ہانی کو سمجھا دیجیے گا، اپنی بہن کے متعلق مجھ سے ضد مت کرے۔ مجھے اپنے بھتیجے کو حصار میں لینے کا شدت سے انتظار ہے۔ گلی میں سب کو سلام دیجیے گا اور بچوں کو بہت سارا پیار۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خط طے کیا۔ آہ میرا لڑکا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے لڑکے کے آگے ہار جاتا ہوں، میں بس اس سے نہ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے خط لفافے میں ڈالا اور اس سے کہنے لگا، الفت کے کہنے پر میں گاؤں جا رہا ہوں، کیا پتہ چیتا واقعی زندہ ہو، اور گواہ کو بھی دیکھ لوں گا۔ اسے کچھ یاد آیا، اور ہاں، ہمیں اس بات کو راز رکھنا ہے۔ میں جانتا ہوں میں ایسا کام نہیں کرتا، پر اس وقت یہی مناسب ہے۔ ہمیں یہ اسمگلنگ ہر صورت ناکام بنانی ہے۔ وہ کہنے لگا، سر اس گواہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر یہ بات ہمارے درمیان رہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے اس سے اتفاق رکھتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ اب اس نے اس سے نرمی سے پوچھا، اور بہن ٹھیک ہے؟ جواباً اس نے کہا، الحمدللہ۔ کوئی ضرورت؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بہت شکریہ۔ مسکرا کر کہنے لگا، اچھا چلو پھر نکلتے ہیں گاؤں کے لیے۔ میں بس ایک مرتبہ اندر سب کو دیکھا۔ وہ اندر تھانے میں جانے لگا۔ اس کے کانوں میں چوڑیوں کی کھنک کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے الفت کھڑی تھی۔ وہ اس کو وہاں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے چلی آئی اور اس سے بتانے لگی، میں سردار کے ساتھ ہوں۔ وہ بے اختیار بولا، دیکھو اس سب میں میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ سادگی سے مسکرا کر بولی، تم ہمیں خوش رکھو، ہم تمہیں خوش رکھیں گی۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، تم تو کشمیریوں کے ساتھ ہو نا؟ وہ اسے بتانے لگی، انہی کے لیے سردار کا ساتھ دے رہی ہوں، اور آج ہر حال میں وہ گواہ ختم ہو جانا چاہیے۔ عبدالرفیق نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی، اور وہ ثبوت؟ جواباً وہ اسے بتانے لگا، میں اس ثبوت کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ شاہ نواز کے پاس ہے۔ کہاں؟ اس نے بھویں اچکایا، اس کے گھر شاید۔ اس نے کندھے اچکائے، مجھے نہیں لگتا کہ تم وہ ثبوت ڈھونڈ سکو گے۔ جواباً وہ درشتی سے کہنے لگی، تو ہم اس ثبوت کو تباہ کر دیں گے۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ جائے گی سمجھ۔ وہ چہرہ چھپا کر جانے لگی۔ شاہ نواز اس کی جانب چلا آیا، چلے؟ اس نے اسے دیکھا۔ وہ خود کو نارمل دکھاتے ہوئے بولا، جی۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگا۔ شاہ نواز، کسی بچے کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ پلٹا، بچہ دوڑتا ہوا اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خفگی سے بولا، شاز نے ان سب بچوں کو خراب کیا ہوا ہے شاہ نواز۔ وہ بچہ اس کے سامنے آ کر رکا اور جھک کر سانس لینے لگا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے بتانے لگا، ہانی بلا رہی ہے آپ کو۔ گھر میں کچھ افسر آئے تھے، انہوں نے خوب چھان بین کی ہے۔ کہا آپ نے گھر میں منشیات چھپائی ہے، لیکن انہیں کچھ ملا نہیں، تو وہ چلے گئے۔ وہ یہ سن کر اس بچے سے کہنے لگا، اس سے کہو میں کہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ میں رات کو اسے وہیں ملوں گا۔ اس نے سر ہلایا،
ٹھیک ہے، اور وہ جلدی سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا۔ چلو، ہال میں کھڑے عبدالرفیق نے ایک سرد آہ بھری۔ اس واقعے کو کتنے برس گزر گئے تھے، پر وہ دن آج بھی اسے ایسے یاد تھا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ شیخ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد مجلس کے رکن بیٹھے تھے۔ ایک رکن نے اخبار کھول کر انہیں دکھایا۔ شیخ، ہم نے آپ کے کہنے پر اجنبیوں کو اپنے گاؤں میں جگہ دی تھی، مگر اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ لوگ ان دونوں کی تلاش میں ہیں اور اس سے ہمارے گاؤں کو خطرہ ہے، اس لیے آپ انہیں یہاں سے بھیج دیں۔ شیخ نے کچھ سوچتے ہوئے لب کھولے۔ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نے انہیں یہاں امان دی ہے اور وہ یہاں کسی پر بوجھ نہیں ہے، وہ یہاں رہ رہے ہیں تو محنت کر رہے ہیں۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ باہر عورتیں کارگاہ میں کام کر رہی تھیں۔ تحلیل خاموشی سے فرش پر بیٹھی زیورات میں رنگ بھر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر خواتین کو دیکھا، وہ ہنستے مسکراتے کام کے ساتھ آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے خود کو ان میں اجنبی محسوس کیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے لکڑی کی بنی ہوئی سینی میں زیورات رکھنے لگے، تبھی اسے ایک چھوٹی بچی کے گریہ کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑی ایک بچی کے ہاتھ سے کلر پینسل زمین پر گری۔ دیکھنے سے لگتا تھا کہ وہ غالباً اپنی ماں سے ضد کر رہی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک عورت کارگاہ میں چلی آئی اور وہ بچی دوڑ کر جانے لگی۔ اس کے جانے سے وہ عورت ایک دم پیچھے ہوئی اور اس کے ہاتھ سے رنگ کی شیشیاں چھوٹ گئی۔ آواز پر سب عورتوں نے اسے دیکھا۔ وہ غصے سے چلانے لگ گئی۔ تحلیل کو ان کی زبان کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اس بچی کی ماں اسے تھپڑ رسید کرنے لگی تو تحلیل اٹھی۔ اس عورت نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا مشکل ہے، رنگ گر گئے تو گر گئے۔ وہ سب گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ بچی کو مار کیوں رہی ہو؟ ایک کم عمر لڑکی خفکی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کپڑے کا رنگ گر گیا ہے، ام کو روز کا کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے، اب ام چاپ کیسے لگائے گا؟ تحلیل لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تم لڑکی مہمان ہے تو مہمان رہو، ام کام کرتی ہے تو ہمارا گاؤں چلتی ہے۔ عورتیں پھر سے گل گپاڑ کرنے لگی۔ اب اس نے نقصان کی بھرپائی تمہاری جیب سے ہوگی۔ تحلیل نے انہیں لڑتے ہوئے دیکھا اور اب زمین پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ میز کی جانب جھکی۔ اس نے میز پر چھاپ لگانے والا اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ ہر چھاپنے والے پر مختلف قسم کے ڈیزائن تھے۔ یہ باریک ہے، یہ زیادہ رنگ لیں گے، اور ایک ایک کر کے سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ بڑا ڈیزائن ہے۔ عورتوں نے سر پکڑ لیا۔ اب رنگ آنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے ان عورتوں کو دیکھا اور ان سے پوچھنے لگی، کیا زیورات والا رنگ استعمال نہیں ہو سکتا؟ ایک لڑکی نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نہیں۔ تحلیل کو برا لگا۔ ہائے ہائے، خان نو پین دیا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، رنگ نہیں ہے تو کیا ہوا، رنگ بنائے بھی تو جا سکتے ہیں۔ وہی کم عمر لڑکی بولی، کہاں سے بنائیں گے رنگ؟ وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھی۔ پریشان مت ہو، وہ اس کی جانب چلی آئی۔ اڑتے پرندے ہواؤں کے سنگ نہیں اڑتے، وہ ان کے مقابلے ہوا میں اڑتے ہیں۔ وہی لوگ پرواز کر سکتے ہیں جو بہادری سے للکار کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کے پیر میں کچھ آیا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ رنگ والی پینسل رینگتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اس نے جھک کر پینسل اٹھائی اور اب اس نے سب کو وہ کلر پینسل دکھائی۔ یہ رنگ کس کس کے پاس ہے؟ ایک لڑکی نے کہا۔ اے لڑکی، تم اپنا کام کرو۔ تحلیل سنجیدگی سے کہنے لگی، ایک منٹ میری بات تو سنو۔ عورتوں نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ وہ ان سے کہنے لگی، میں نے ایک مرتبہ اخبار پر سکے والے رنگوں کی پینسل سے پانی کے اور تیل والے رنگ بنانے کی ترکیب پڑھی تھی۔ میری سہیلی نے اس سے اپنی اور میری قمیص پر گلاب کا نقش بھی بنایا تھا، اور دھلائی کے بعد بھی وہ پرنٹ خراب نہیں ہوا تھا۔ ہم آج بڑے پرنٹ پر کام کر لیتے ہیں اور شام کے لیے باریک پرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، تب تک رنگ بھی آ جائیں گے، دن بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بس آپ مجھے اب ایسی پینسلیں لا کر دے دیں۔ سب عورتیں خاموش ہو گئی۔ تحلیل ان سے کہنے لگی، میرا یقین کریں، میں آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ میں نے یہاں کا نمک کھایا ہے، مجھ پر یقین رکھے۔ وہاں سلائی کرتی ہوئے ایک بزرگ عورت نے اسے دیکھا اور سب سے کہنے لگی، ایک موقع دے دیا جائے عورتوں۔ اس نے بے اختیار انہیں دیکھا۔ اسے سمجھ تو کچھ نہیں آیا، مگر تبھی ایک کم عمر لڑکی بولی، ٹھیک ہے، ہم گھر سے اپنے بچے کی پینسل لا رہا ہے۔ اور تحلیل مسکرا پڑی، شکریہ، بہت شکریہ۔ دوسری طرف رجب گاؤں کے باہر ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ باچا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ لڑکے ریوڑ چڑھا رہے تھے۔ دل آج بہت بے چین تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ آج بے سبب ایک بے سکونی سی تھی۔ اچانک سے لڑکوں کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھا، ریوڑ بھاگ کر جانے لگا۔ اس نے زمین سے چھڑی اٹھائی اور اس سے اشارہ کرتے ہوئے دوڑ کر ان کی جانب آیا۔
उसे देखते हुए रेवड़ काबू में आने लगा। वो आगे थोड़ा आगे बढ़ा तो फासले पर लड़के आपस में लड़ रहे थे। वो उन्हें देखते हुए कहने लगा, ये दूसरा लड़का कौन है? कमसिन लड़कों ने गांव के लड़कों को छुड़वाया, मगर मुखालिफ ने उठकर उसकी जानिब पत्थर फेंका। जब आगे आया तो पत्थर उसके कंधे पर लगा। नौजवान उसे देख कर रुके। गांव के लड़के ने उसे हाथ दिखाया। देखो रज्जब, तुम पीछे रहो, तुम हमारा मेहमान है। ये क्या मामला है? वो उसे नज़रअंदाज करके सख्ती से उनसे पूछने लगा था। इसके साथ खड़े लड़के ने उसे बताया, ये वादी से है। अप्सरा और उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां कमर पर बस्ते पहने हुए चली आ रही थी। तो ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? वो लड़का घूर कर उसे देख रहा था। हमारे दरमियान इख्तलाफात है। इख्तलाफात क्यों? क्योंकि तुम लोग मुसलमान हो गए हो। उसके माथे पर बल पड़े। उसने उसे देखा और उससे पूछा, तुम्हारा क्या मसला है? अप्सरा और लड़कियों के करीब आते हुए रुकी। उसने वादी के लड़के की जानिब देखा। सिख अस्कंदर। वो सांस नहीं ले सकी। वो चंद कदम पीछे गई तो पत्तों की सरसराहट पैदा हुई। हमारा पूरा तहज़्ज़ुब तबाह हो गया। और तुम कहता है मसला क्या है? वो उस पर आग बगौला होकर फटा था। मैंने इनको कुछ नहीं कहा। पहले ये मेरे रास्ते में आया था और अब मैं इनको नहीं छोड़ेगा। वो उनकी जानिब दौड़ता हुआ आया। रज्जब ने उसे दोनों कंधों से झंझोड़ कर पीछे किया। अफसर इस मंजर को बगौर देख रही थी। उसने आगे आने की जसारत की, मगर वो हिल नहीं सका। रज्जब उससे कहने लगा, मैं एक तनसाज हूँ, मेरे साथ लड़ने की कोशिश मत करो। वो कहरालूद नज़र से उसे देख रहा था। तुम दोनों का दीन बदला है, मगर तुम्हारे आबा आज भी एक है। उसने उसे झंझोड़ कर छोड़ा तो वो रद्द अमल नहीं दे सका। वो बुत बना घूर कर उसे देख रहा था। अपने ये अपने रास्ते। उसने वादी की जानिब इशारा किया था। वो लड़कों की जानिब मुतवज्जा हुआ। चलो शेख के पास चले। और वो फौरन से रेवड़ संभालते हुए जाने लगे। अप्सरा भी खामोशी से सर झुकाकर चल पड़ी। हर बढ़ता हुआ कदम उसे माजी से निकाल रहा था। मैंने तुम्हें एक मोहब्बत की दास्तान में लिखा जिसमें रहने के तुम बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं थे, और अब वक्त आ गया है कि मैं इस किताब को खामोशी से बंद कर दूं। मैंने तुम्हें अपना वक्त और सब्र दिया है, और अब मैं अपने हर गम हर घाव को खामोशी से यहाँ से लेकर जा रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे वक्त और मेरी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं हो। और उसने कैलाश और मुसलमान होने में से मुसलमान होने को चुना था। जो दीन के लिए दुनिया छोड़ता है, अल्लाह उसके तमाम जख्म भर देता है। तहरील ने सुर्ख रंग की पेंसिल को छोटी कुल्हाड़ी की मदद से बड़ी एहतियात से तोड़ा। वो सिक्के निकाल कर हमाम दस्ते में डालने लगी। अब उसने उन्हें कूटना शुरू किया। तहरील आवाज़ पर वो मुड़ी। अप्सरा दौड़ती हुई कारगाह में आई। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो बोली, हाँ। वो उसके करीब चली आई। उसने कारगाह के काम को रुका हुआ देखा तो उन सब से पूछने लगी, क्या हो रहा है यहाँ? खड़ी औरत उससे बताने लगी। उसने उसकी बात सुनकर तहलील को देखा। ओह ओह। वो उससे पूछने लगी, तुम्हें लगता है ये कारामद होगा? वो पूरी उम्मीद से बोली, इंशाअल्लाह 100%। कारगा की बुजुर्ग औरत कहने लगी, ना हुआ तो इसका सामान बांधा जाएगा। पहले ही मजलिस में इसे और इसके शौहर को यहाँ से निकालने पर बहस चल रही है। अप्सरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, इसके सामने मत बोलो। हांडी से धुआं निकल रहा है। तहलील उसमें चम्मच हिलाते हुए जेवरात का रंग शामिल करने लगी। औरतें उसके सर पर खड़ी उसे देख रही थी। थोड़ा पकाना है इसको ताकि ये गाढ़ा हो जाए, फिर ठंडा करना है। धुआं फैल रहा था। अप्सरा उसे बता रही थी, आज मैंने अस्कंदर को देखा। अच्छा? वो हांडी में मुसलसल चम्मच हिला रही थी। हाँ। उसने मुंह का जाविया बिगाड़ा। दिल से उतर गया वो। तहलील ने चम्मच उठाकर रंग देखा और फूंक मारी। अप्सरा ने उंगली पर रंग लगाकर पोर पर मलना शुरू किया। पका हुआ लग रहा है। थोड़ा ठंडा होगा तो सही हो जाएगा। वो पुरुम्मीद थी, इंशाअल्लाह। उसे याद आया, हाँ मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं। अस्कंदर और गांव के लड़के की लड़ाई हो रही थी, और पता है रजब ने हमारे लड़कों को बचाया। नहीं तो अगर वादी और लड़कों की झड़प हो जाती तो उसकी सरदार हमारा कला कमा कर देती। अच्छा, वो चौकी? क्या वाकई? हाँ। उसने आंखें बंद करके खोली। अप्सरा ने कपड़ा पकड़कर हांडी उठाई। बस इसको ठंडा करते हैं। तहलील थोड़ा पीछे हटी। औरतें बड़बड़ा रही थी, कितना वक्त ज़ाया हो रहा है, पता नहीं क्या कर रही है ये लड़की। अप्सरा थोड़े गुस्से में बोली, थोड़ा सब्र करो। तहलील ने एक नज़र उनको देखा और मायूसी से सर झुका लिया। ये औरतें मुझे क्यों पसंद नहीं करती? वो बेदख्त मुस्कुराई और फिर उसका दिल रखने के लिए कहने लगी, औरतें बहुत मायूस हैं, इनका बात का बुरा मत मनाओ तहलील। हमने अपना चाहने वाला खोया है, अपना घर खोया है, अपना रिवायात खोया है। हम सब्र कर रहा है और ये सब्र हमें तल्ख बना रहा है। उसने हांडी में चम्मच हिलाया और कहने लगी,
جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ چاہے کتنا کٹھن ہو اللہ اسے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ آسانیاں کرے تم لوگوں کے لیے، وہ سانس لینے کے لیے ٹھہری۔ میرے داجی کہتے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام عورتیں اس کی جانب متوجہ ہو گئی، نظر ادب سے جھک گئی تھیں۔ ان نو مسلم کا آپ کے لیے احترام دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس نے بات شروع کی۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان نرم کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایسا کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کارگاہ میں یکدم آواز گونجی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اب کٹوری اٹھائی اور تھوڑا سا رنگ نکالا۔ بسم اللہ، کوشش کرتے ہیں، میں نے تھوڑا ہی بنایا ہے اس لیے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، یہ کام کر گیا تو اس سے کام چلا لیتے ہیں، تھوڑی دیر تک رنگ آ جائیں گے۔ کم عمر لڑکی نے ناک بھویں چڑھائی اور اسے کٹوری لے کر جانے لگی۔ بزرگ عورت کے پاس رنگ گیا تو وہ رکی، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سب عورتیں منجمد بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے کپڑے کا ٹکڑا لے کر چھوٹے سے چھاپ پر رنگ لگایا، بسم اللہ، اور پڑھ کر کپڑے پر دبا دیا۔ اس نے گھبراہٹ سے دونوں انگلیاں دبا لی۔ اپسرا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس عورت نے چھاپ اٹھایا تو کھلا کھلا رنگ کا چھاپ کپڑے پر چھپا۔ اس نے گرم کیا پتھر اس پر رکھا اور ہٹایا۔ اپسرا اٹھ کر آگے آئی۔ اس عورت نے وہ کپڑا اٹھا کر بغور دیکھا، مگر رنگ نہ پھیلا نہ نکلا۔ یہ تو فوری سوکھ رہا ہے۔ اپسرا بشاشت سے سب کو دیکھ کر بولی۔ تحلیل کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ یہ باریک سا پرنٹ ہے، تحلیل کہتے اٹھی۔ ابھی سوکھ جاتا ہے تو بے شک تجربہ کر لے۔ کم عمر لڑکی آگے بڑھی، اس نے کپڑا پکڑا، لگ تو اپنے رنگ جیسا رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ چمکدار۔ اس نے اس پر ناخن کھرچا، رنگ پکا ہو گیا۔ اپسرا نے پلٹ کر تحلیل کو دیکھا، رنگ پکا ہو گیا؟ وہ دیوانگی سے ہنستے آگے آئی۔ ہو گیا نا؟ عورتیں ہنس پڑی۔ اپسرا اٹھنے لگی، میں بابا کو بتاتی ہوں۔ وہ فی الفور باہر کو دوڑی، میں بابا کو بتاتی ہوں۔ رجب خیمے میں نوجوان لڑکوں کو لے کر کھڑا تھا۔ ایک لڑکا تیزی سے شیخ کو سب بتا رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا مجلس کے رکن کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا خاموش ہوا تو رکن نے اسے دیکھ کر مشکور انداز میں سر جھکا لیا، غالباً وہ اس کا بیٹا تھا۔ رجب نے ساتھ کھڑے نوجوان سے کہا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ترجمہ کیا۔ شیخ نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، شیخی ابو طالب، میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کٹھن صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیمے میں آواز گونجی، لیکن ہم ساری زندگی شیمی میں نہیں گزار سکتے۔ میں جنگ اور جہاد کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں امن پھیلانے کا پیغام دے رہا ہوں۔ آپ کو دعوت کا کام شروع کرنا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دینی چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ اکثریت بن جائیں گے۔ اسلام کا آغاز اقلیت سے ہوا تھا اور اسے اکثریت تک پہنچایا گیا تھا۔ میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو بہت سے کیلاشی اسلام سے سرشار ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ بابا، خیمے سے باہر آواز آئی تھی۔ شیخ کو بیٹی کی آواز میں جوش محسوس ہوا تھا۔ اپسرا، وہ تیزی سے اندر چلی آئی۔ اس نے خود پر قابو رکھنا چاہا اور نگاہیں پھیر کر سب کو دیکھتے ہوئے بولی، معذرت خواہ ہو۔ شیخ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے بتانے لگی، بابا، وہ بولنے لگی۔ رجب اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ لڑکے نے ترجمہ کرنا شروع کیا، بابا، آج کارگاہ میں کپڑوں کا رنگ ضائع ہو گیا۔ تحلیل نے بڑی مہارت دکھا کر زیور اور بچوں کی رنگ والی قلم سے رنگ بنایا، جسے استعمال کرنے کی استاذہ نے اجازت دے دی اور حامی نہیں بھری بلکہ اس رنگ کے معیار کو بھی سراہا۔ بابا، تحلیل نے ہمارا نقصان ہونے سے بچایا ہے، مہربانی کرے اور ان دونوں کو یہاں رہنے دے۔ نگاہ اب رجب پر گئی اور بابا، رجب نے اس کی تیزی سے بولتے بولتے سانس پھول گئی، گال سرخ ہوئے۔ شیخ تھوڑا ہنس پڑے، پتہ ہے مجھے، آہستہ آہستہ۔ وہ خود کو بھی بولتے ہوئے ہنسی، بابا، مجھے خوشی ہوئی۔ انہوں نے سر کو خم دیا، مجھے بھی۔ انہوں نے رجب کو دیکھا، میری بیٹی ایک بہت عرصے بعد خوش دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ لڑکے نے ترجمہ کیا تھا، شکریہ۔ رجب نے ادب سے مسکرا کر سر جھکایا۔ انہوں نے ایک نظر مجلس کے رکن کو دیکھا، مزید کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اور ایک خاموشی چھا گئی۔ شیخ نے سب کو دیکھا
تو فیصلہ ہوتا ہے، یہ جب تک چاہے جتنی دیر چاہے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اب وہ رجب سے کہنے لگے، اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے۔ اس نے خندہ پیشانی سے کہا، آمین۔ ابصرہ خوشی سے دونوں ہاتھ ملائے تیزی سے مڑ کر خیمے سے جانے لگی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ رجب ریوڑ واپس چھوڑ کر سبزے پر لیٹا کمر سیدھی کر رہا تھا۔ چھن چھن کی آواز واضح ہوئی۔ تحلیل کیلاشی اوتار میں تیار اس کی جانب چلی آئی۔ گلے میں موتیوں کی مالا تھی، ہاتھ میں مردوں کی پکول ٹوپی اور وہ چٹان پر بیٹھی۔ رجب میں نے آلو بینگن بنائے ہیں، وہ بھی شوربے والے۔ اس نے دیدے پھیلا کر اسے دیکھا۔ آج کیا زیادہ ہوا تھا؟ وہ زبان کاٹ کر شریر انداز میں بولی، مرچی۔ وہ مسکرا پڑا۔ اچھا اٹھو، اس نے یہ کہتے ہاتھ میں پکڑی ٹوپی دکھائی۔ کارگاہ کی استاذہ نے یہ تمہارے لیے بھجوائی ہے۔ وہ سیدھا اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے اس کے سر پر ٹوپی پہنائی اور اس پر مور کا پنکھ لگایا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر ٹوپی برابر کی۔ پکول کا کلچر نورستان سے آیا ہے اور کسی کو پکول دینا یعنی عزت بخشنا۔ وہ ٹوپی درست کرتے اسے دیکھنے لگی۔ یار، ان کے پاس اتنا پیارا ایک ڈبہ تھا، مجھے تو جویلری کا لگ رہا تھا لیکن وہ تکون میں تھا اور اس میں انہوں نے بیری کے پتے رکھے تھے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، تکون میں چیزیں محفوظ کرنا تاریخ سے ثابت ہے، یہ مصری طرز ہے۔ مصری قوم بہت تکنیکی ہے، جو چیز تکون میں رکھی جائے وہ بہت دیر تک محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اس لیے مصری اپنے فرعونوں کو تکون والی عمارت میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک اپنا کھانا بھی، اور آج اسی طرح کمپنیاں ڈبے والے کھانوں کو محفوظ کرتی ہے۔ یہ سنتے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، ہاں، چھوٹا دودھ اور جوس کا ڈبہ ایسے ہی تو آتا ہے۔ ایک دم اسے یاد آیا، پتہ ہے کارگاہ میں ایک لڑکی آتی ہے، اس کی اس ہفتے شادی ہے، اس نے ہمیں بھی بلایا ہے۔ اب خالی ہاتھ جاتے اچھا نہیں لگتا، تم اس کو ایک سوٹ سی دو گے؟ وہ سادگی سے بولا، سی دوں گا۔ وہ مسکرائی، ٹھیک ہو گیا، چلو اٹھو کھانا کھا لے۔ وہ حیرانی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کھانا بھی بن گیا، کارگاہ پر کام بھی ہو گیا، سگڑ ہو گئی ہو؟ اس نے اترا کر سر ہلایا، ہاں، ہو تو گئی ہوں۔ زندگی کی حقیقت اور تلخیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ گاؤں میں اس کے نوکر نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا جس سے وہ بے جا بہاتی، ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کے ذریعے وہ گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتی۔ وہاں اپنے کام اسے خود کرنے تھے، اپنی خواہشات کو اپنے حالات کے تابع رکھنا تھا۔ لڑکیوں پر ذمہ داریاں تبھی پڑتی ہے جب انہیں ان کا احساس کروایا جائے۔ اللہ نے عورت جنس کی تخلیق ہی ایسی کی ہے، یہ خود کو جس روپ میں ڈھالنا چاہے ڈھال لیتی ہے۔ اس لیے بیاہ کر ودا لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے نہیں۔ جو جتنی قوت اور استطاعت رکھتا ہے، اللہ اسے اس کے مطابق کسی مقصد پر مقرر کرتا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا، اچھا، پتہ ہے، وہ پوری توجہ سے اس کی سن رہا تھا۔ وہ کیلاشیوں کے متعلق جو بھاگ کر شادی کرنے والی بات تھی، وہ افواہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بکواس ہے یہ۔ رجب اٹھا، جو بھی ہے، معاشرہ کوئی بھی ہو، امیر کا لڑکا کرے تو میرج، غریب کا لڑکا کرے تو بھاگ کر شادی۔ رجب، وہ دور سے پھیلتی ہوئی آواز آئی۔ تحلیل نے سامنے دیکھا، لڑکا کھڑا چلا رہا تھا، باہر کوئی آدمی آیا ہے۔ فوراً سے بولا، وہ ایجنٹ ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر جانے لگا، آتا ہوں۔ تحلیل نے اسے جاتے دیکھا اور قمیض کی جیب سے رجب کی تحفہ تندی لپسٹک نکالی۔ میں بھی جاؤں گی۔ اس نے لپسٹک لگا کر لب بند کر کے کھولے اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ باہر نکلا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، رجب صلاح الدین۔ وہ اس کے قریب آیا، اس نے ہاتھ ملایا، شام ڈھل رہی ہے، اس وقت لائٹ کر کے تمہاری پاسپورٹ کی تصویر ہو سکتی ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا، لگتا ہے کافی دن سے تم نے شیو نہیں کی۔ اس کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر اس نے تبصرہ کیا تھا۔ رجب کچھ کہہ نہیں سکا۔ اچھا ہے، تھوڑا سا ٹچ اپ کرنا ہوگا۔ تحلیل لڑکوں سے پوچھتے پوچھتے قمیض سنبھالتے آ رہی تھی۔ وہاں رجب کے پیچھے درخت کے سہارے سفید کپڑا لگا ہوا تھا، سر پر لائٹ کیے اس کی تصویر کھینچی۔ دیکھنے سے وہ منظر اسٹوڈیو کا لگ رہا تھا۔ تحلیل جھاڑیوں سے گزرتے باہر آئی تو اس کی آنکھیں کھلیں، رجب کے منہ پر فلیش پڑی۔ اس نے پوچھا، ٹھیک ہے؟ تحلیل فوراً سے آئی، سنیں؟ آواز پر اس نے دیکھا اور رجب چونکا۔ اس کی نظر اس کے سر پر رکھی کیلاشی ٹوپی پر گئی۔ وہ چوٹی آگے کرتے آئی، سنیں؟ اس نے ایک تصویر اسے دکھائی، ایک ہماری تصویر بنائے۔ اس آدمی نے رجب کو چونک کر دیکھا۔ تحلیل رجب کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، یہ پیسے دے دے گا آپ کو؟ رجب کے دیدے باہر آئے، آپ بنائے۔ تحلیل نے اسے دیکھا، شکل تو صحیح کرو بیچارے کی، ریل ضائع نہ کروانا۔ اور اس نے سامنے دیکھا تو اس نے ان کی تصویر کھینچی۔ تحلیل پیچھے ہٹی، اچھا، آپ دھلوا دینا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو رجب اس کا ہاتھ پکڑتے آگے آیا۔ اس نے مڑ کر آدمی کو دیکھا جو حیرت سے وہاں کھڑا تھا۔ اس نے گزارش کی،
1 منٹ۔ اس نے تحلیل کے ہونٹ پر خفگی سے ہاتھ پھیرا۔ یہ سرخی لگا کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ تحلیل کو غصہ آیا۔ رجب، تیز شوخ رنگ کی لپسٹک معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اس نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر کھانا لگاؤ۔ تحلیل نے گھور کر اسے دیکھا۔ دیکھو، اندر جاؤ۔ اس نے کندھوں سے تھام کر اسے اندر کی جانب ڈھکیلا اور پلٹ کر گلا پھاڑتے اس آدمی سے بولی، میری تصویر ضرور دھلوانا۔ اسے اندر بھیج کر وہ باہر آنے لگا۔ سامنے سے ابصرہ تحلیل کی جانب آئی۔ تحلیل، تم باہر کیوں گئی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ہلا کر چلنے لگی۔ لبوں پر لپسٹک تھوڑی پھیلی تھی۔ اپنی اور رجب کی ایک یادگاری تصویر بنوانے۔ رجب باہر اس کی جانب آتے معذرت کرنے لگا۔ معاف کریے گا۔ اس نے آئیبرو سے اشارہ کیا۔ کیا واقعی یہ تصویر دھلوانی ہے؟ وہ نہ کہتے کہتے رکا، پھر چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، نہیں دھلوا دیجیے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگا، کام کی بات کرتے ہیں، تم کسی اور کی پہچان پر انگلستان جا رہے ہو۔ ایئرپورٹ پر میرے بندے تمہارے ساتھ ہوں گے اور وہاں سے بھی وہی لیں گے۔ مگر کس کی پہچان پر؟ یہاں لندن سے ایک پاکستانی ریسلر آیا ہوا ہے۔ کچھ آدمیوں کی اسے تلاش ہے تو تم اس کے ساتھ جاؤ گے؟ رجب نے سنجیدہ ہوتے پوچھا، کیا وہ واقعی ریسلر ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان گرفت میں لیا۔ رجب نے لب بھیج لیے۔ تمہیں وہاں جانے سے مطلب ہے کہ لوگوں کے دھندوں میں دخل اندازی کرنے سے؟ ہم اسے صرف ذریعہ نقل و حمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑا اور اسے درست کیا۔ تم اس حالت میں نہیں کہ لیگل یا الیگل کے درمیان کسی ایک کا چناؤ کر سکو، سمجھے؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اس نے ضبط سے لب بھیجے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس سے مخاطب ہوا، باقی بات اگلی ملاقات میں ہوگی۔ رجب نے صبر سے سر ہلایا اور اندر جانے لگا۔ اندر تحلیل ابصرہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ پتہ ہے ابصرہ، آج جب تم کارگاہ میں نہیں تھی تو مجھے تمہاری کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اکیلے تم کیسے سب سنبھالتی ہوگی۔ ہاں، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سچ کہوں، کبھی کبھی مجھے ایک مرد کی اپنی زندگی میں کمی بہت محسوس ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں مجھے بھائی کی ضرورت نہیں یا کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک مددگار کی خواہش کی۔ میں نے اسے ڈھونڈا بھی، مگر جب مجھے وہ نہیں ملا تو میں نے اسے خود بننا ترجیح دیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میرے بابا میرے لیے ہے، مگر وہ میرے لیے نہیں، اس پورے گاؤں کے لیے ہے، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ تحلیل نے اتفاق کیا۔ بالکل۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تم گلاب کی خوشبو ہو، وہ نایاب و نادر خوشبو جو اس کے کانٹوں میں موجود ہوتی ہے اور صرف انہیں ملتی ہے جو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ اور مسکراتے ہوئے چلتی رہی۔ دوسری طرف ہارن کی آواز سنائی دی۔ بزرگ خادمہ تیزی سے دروازے کی جانب آئی۔ سامنے سے شاذ چلا آ رہا تھا، ہاتھ میں خاکی رنگ لفافہ تھا۔ اس نے ادب سے انہیں دیکھ کر سر جھکایا۔ السلام علیکم۔ مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے راہداری عبور کرنے لگا۔ بڑی بی؟ وہ فوراً سے بولی، جی، جب سے مجھے حاجرہ نے بتایا ہے کہ میری ماں زندہ ہے، ایک بے کلی سی دل میں مچ گئی ہے۔ اس نے انہیں دیکھا۔ آج میں شیخ پورے گیا، مگر اس کی نگاہیں پھری۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سسرال سے پتہ چلا وہ تو کئی برس پہلے انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اچھا۔ وہ بیٹھک میں چلے آئے۔ پانی لاتی ہوں۔ اس نے انہیں ہاتھ دکھایا۔ نہیں، آپ بیٹھیں۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ جی۔ وہ بیٹھا تو وہ اس کے برابر میں بیٹھی۔ انہیں سے معلوم پڑا وہ راہولی کینٹ کے قریب رہتی ہے۔ آپ بھی وہیں سے آئی ہیں نا؟ ہاں۔ انہوں نے یاد کیا۔ بانو نسرین تھا ان کا نام۔ میں نے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی صورتحال ایسی ہے کہ کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کروں۔ اس وقت مجھے اپنا کوئی راز کسی کو نہیں دینا، بس آپ سے پوچھنا تھا، کیا آپ نے کبھی نسرین نامی خاتون کو دیکھا تھا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ یاد کرنا پڑے گا صاحب، بوڑھی ہو گئی ہوں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ یاد آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اور پھر اس نے وہ لفافہ ان کی جانب بڑھایا۔ یہ میری امانت ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر بغور دیکھا۔ مجھے کچھ ہوا تو اس کا استعمال کر لیجیے گا، اللہ نہ کرے۔ وہ بے اختیار بولی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دنیا میں صرف 2 عورتیں ہیں جن پر میں یقین کر سکتا ہوں، ایک آپ اور دوسری حاجرہ۔ آپ کا شکریہ میرے ہر بدصورت اور خوبصورت راز کو اپنے سینے میں دبانے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے، میرے لیے مستحسن جیسا تافرمان بردار ملازم ڈھونڈنے کے لیے آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ بدقت مسکرائی۔ بڑی بھی، میں سوچ رہا ہوں۔ اس کی نگاہیں گھومنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے میری ماں نے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ وہ میرے ذریعے سب کچھ واپس حاصل کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میری ماں زندہ نہیں ہے، اور اگر ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے لفافے پر گرفت کمزور ہوئی۔
اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو کم از کم میری زندگی اس مقام پر تو نہیں آتی۔ آگے پولیس ہے، درمیان میں اسلم اور پیچھے سردار۔ سمجھ نہیں آ رہا جاؤ کہاں۔ ہاجرہ نے میرے لیے اپنا آج آنے والا روشن مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ کبھی میری ماں سے آپ کی ملاقات ہو تو اس سے ضرور پوچھیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ لہجے میں کرب تھا۔ انہوں نے افسوس سے پلکیں جھپکائی۔ آپ نے مجھے شاہ نواز کو کیوں دیا؟ انہوں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے، شاہ نواز نے آپ کو آپ کی حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ شاید وہ بھی آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو۔ کسی ماں کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنے دل کا ٹکڑا کسی کو توڑ کر دے۔ اس نے سادگی سے انہیں دیکھا۔ آپ میرے لیے کرتی، ہر وکالت ان کی کر رہی ہے۔ انہوں نے فی الفور معذرت کی۔ معاف کیجیے گا، عورت ہو، سن نہیں سکی۔ وہ اٹھنے لگا۔ اچھا بیٹھے۔ وہ رکا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ اٹھنے لگی۔ وہ انہیں دیکھتے کہنے لگا، آپ بہت اپنائی سے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔ شکریہ۔ انہوں نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، سارے شکریہ آج ہی کہہ دیں گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کہنا تو ہمیشہ چاہتا ہوں۔ کندھے اچکے۔ پتہ نہیں پھر زندگی ہو نہ ہو۔ انہوں نے سر ہلایا۔ صحیح۔ اور وہ آگے بڑھ کر جانے لگی۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگاتے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ چند لمحے گزرے۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ جھٹ سے آنکھیں کھلی۔ اس نے کوٹ سے موبائل نکالا اور لبوں پر زبان پھیرتے کال اٹھائی۔ کان سے موبائل لگایا تو آپ شاہ نواز کے بھائی ہیں؟ اس پار صحن میں کوہ نور کان سے ریسیور لگائے کھڑی تھی۔ وہ تھوڑا سیدھا بیٹھا۔ کوہ نور، مزید کچھ مت بولنا۔ ہم مل کر بات کر سکتے ہیں، مگر مزید کچھ مت بولنا۔ شاز۔ درمیان میں ہاجرہ کی آواز سنائی دی۔ کوہ نور نے چونک کر اوپر جنگلے کی جانب دیکھا۔ ہاجرہ وہیں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، رات میں بات ہوگی۔ اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ آگے بڑھی۔ کوہ نور ساکت کھڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے ریسیور رکھا۔ زینے اترنے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہاجرہ اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے صحن کی جانب آئی۔ سلیمان اور عبدالتواب باہر کا گیٹ عبور کر کے اندر آئے۔ سلیمان نے سر سے ٹوپی اتاری۔ غالباً مسجد سے آئے تھے۔ کیا تم اس پوزیشن میں ہو تم میرے شوہر کو بلیک میل کر سکو؟ سلیمان کے کان سرخ ہوئے۔ اس نے عبدالتواب کی قمیض کھینچی۔ اس کے کان بھی وہیں لگ گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتی تم اس گھر میں کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ وہ خفگی سے دیکھتے آگے بڑھی تو عبدالتواب بڑے بڑے ڈگ بڑھتے درمیان میں آیا۔ ہاجرہ، اس نے اسے دیکھا، تم باہر رہو۔ نہیں، میں نہیں رہوں گا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ اور کیا تم وجہ جانتے ہو کہ میں اس کے پیچھے کیوں پڑی ہوں؟ کوہ نور کا خوف سے دل دھڑکنے لگا۔ یہ شاز کے لیے یہاں جاسوسی کرتی ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ عبدالتواب کے ماتھے پر بل پڑے۔ سلیمان کا حیرت سے منہ کھلا۔ شاز بھائی کے لیے یہ کام کیوں کرے گی؟ اسے یہاں کام کرتے کچھ ماہ ہونے والے ہیں، اور میری اور شاز کی شادی کو بھی اتنا ہی وقت ہوا ہے۔ شاز صفدر تایا کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ گھر اور ہماری تمام ملکیت کس کی ہے؟ کوہ نور کا بھاؤ اٹھا۔ یہ یہاں بدلہ لینے آئی ہے اپنے باپ کا۔ اسے لگتا تھا اس کے باپ کو شاہ نواز نے قتل کیا ہے، مگر پھر شاز نے اسے یہاں کے لیے ڈائریکٹ کیا۔ اسے اپنے باپ کا بدلہ تو لینا ہے، مگر اسے یہ نہیں علم اس کا باپ اس سارے فساد میں برابر کا حصے دار ہے۔ اس کا باپ کسان تھا، مگر سبزیاں پھل اگانے والا نہیں، منشیات اگانے والا۔ کوہ نور دم بستہ کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگے۔ عبدالتواب نے حرکت نہیں کی۔ اس سے مجھے اقبال کے شعر کا فقرہ یاد آ رہا ہے، یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وہ یک انداز میں اپنا مغربی طنز کرتے مسکرا پڑی۔ پھل پھول، سبزی، گندم، چاول اور نشہ آور پودے سب اگاتی ہے۔ یہاں میں اسے ایک عرصے سے نظر انداز کر رہی تھی، مگر اب نہیں، کیونکہ اس بار اس نے میرے شوہر کے ساتھ میس کی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ پولیس کی ریڈ پر ہمارے باپ کے تمام ملازم مال لے کر فرار ہونے میں کامیاب ثابت ہوئے، سوائے اس کے باپ کے، کیونکہ اس کی ٹانگ پر گولی لگ گئی تھی، اور اگر اسے ابو نہ مارتے تو وہ ان کے تمام راز افشا کر دیتا۔ اس لیے شاہ نواز کے نام پر اس نے اس کے باپ کی موت فیبریکیٹ کر دی، مگر شاید اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ صفدر تایا کا ملازم تھا اور اس نے اس کے ساتھ نمک حرامی کی تھی۔ وہ چند لمحے رکی اور پھر کہنے لگی، دس ill fated relationship۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ میرا اور میرے بھائی کا سامنا دو ایسی شخصیات سے ہوتا ہے جن کے والد کے قاتل ہمارے والد ہیں۔ اس نے سینے سے ہاتھ باندھ لیے۔ باقی اپنے جرم یہ خود قبول کرے گی۔ اختتام میں میں شیکسپیئر کا ایک مشہور ڈائلاگ کوٹ ضرور کروں گی، Some Cupid kills with arrows, some with traps۔
कोह नूर ने झुकी हुई पलकें उठाकर अब्दुल को देखा, मगर निगाहें झुक गई। मैंने शाज भाई के कहने पर तहलील से दोस्ती की, उसे नापसंद करने के बावजूद। अब्दुल ने मुठ्ठियां भींच ली। मैंने सुलेमान को इस्तेमाल किया, उस पर नज़र रखी ताकि वो उल्फत को अपने काबिज में कर सके। आज जो इस घर में हो रहा है उसमें मेरा बराबर का हाथ है, वो ठहरी। मैंने साबित करने के लिए कि सुलेमान उल्फत का बेटा है उसका DNA सैंपल लिया। सुलेमान लब दबाकर सीढ़ियों में बैठने लगा। हु बेचारा बच्चा सहम गया था। मैं शाज भाई की पहचान जानना चाहती थी। मैं जानती थी रजब मुझे पसंद नहीं करता। उसका मुझे नापसंद करना मेरे पास राह थी कि मैं अब्दुल से वाक़िफ़ियत बना सकूं। वो जलते हुए दिल से आगे आया, इसलिए कि हमारे दरमियान अदावत है। उसका खून खौल उठा। हाजरा मजबूत महफूज हुई तो और क्या वजह हो सकती है। और हमारी हमारी दोस्ती। वो बौखला गया। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू टूट रहे थे। उसका आगाज़ ढोंग था, मगर अल्लाह की कसम उसने उसे देखा। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाजरा तंज़िया मुंह बनाकर चारपाई पे बैठी, उसने टांग पर टांग रखी। मैंने ही तुम्हारे बाप का चीन का राब्ता शाज भाई को दिया था। मैं तुम्हें पहले से पसंद नहीं किया करती थी। मुझे तुम्हारे बाप से नफरत थी, मगर मैंने तुमसे कहा था मेरी और आपको मेरी और को गलतफहमी हो गई थी, वाकई हो गई थी। मैंने बिला वास्ता तौर पर तहलील को तुमसे दूर किया, रजब का बार बार उसके सामने जिक्र किया। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त, इस पूरे पूरे घर को धोखा दिया है। अब्दुल ने सांस लेने की कोशिश की, वो पलट गया। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया है, मगर असलम ने हमारा घर बर्बाद किया। हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। मेरे भाई ने गुर्बत की सबब अपनी जवानी मार दी। मेरी माँ हमारे साथ हुए जुल्म सितम बर्दाश्त करके चल बसी। हमारा घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए। वो मुड़ा। इसमें हमारा क्या कसूर था? वो गैस से उसकी आंखों में देखती बोली, इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं था। मुझे आज तक मेरे बाप के मरते वक्त की आवाज़ें सुनाई देती है। उसने कानों को छुआ। वो आवाज़ें मुझे रात को सोने नहीं देती। वहशत होती है मुझे उन आवाज़ों से। आंसू गाल से होते गर्दन तक आया। मैं तो अपनी कैफियत किसी को समझा भी नहीं सकती। वो नहीं समझा सकती थी कि जब उसके बाप के कातिल का बेटा उसके दिल में समा जाए तो कैसा महसूस होता है। उसने दांत पीसते हुए जब्त किया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। चली जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे सामने मत आना, चली जाओ। वो आंसू पोंछती बाहर की जानिब बढ़ी। उसने हजरत से उसे दे जाते हुए देखा। हजरत बेतासुर निगाहों से उसे देख रही थी। उसने अफसोस किया, मेरे भाई का फिर से दिल टूट गया। अब उसने उसे देखा। तुम्हें समझाया था, मैंने समझाया था। कोहिनूर दरवाजे से गुजरकर बाहर निकली। सुलेमान सुम्म बुकमुन रहा। आंखों से आंसू टूटे, रात के साए आंखों में उतर रहे थे। भाई, उस्तानी ने सख्ती से कहा है। वो गुस्से से चिल्ला रही थी, फीस ना भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। वो मिन्नत करने लगा, बेटा उसे समझाओ, एक हफ्ता रुके, बाहर का सीजन है। भाई, बाहर का दरवाज़ा खटका। घर में खामोशी छा गई। वो दरवाजे की जानिब गया। उसने दरवाज़ा खोला। वो उसका ताक़ुब करते चली आई। ये अताउल्लाह अशरफ का घर है। उसने धीरे से सर निकाला। सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस आदमी खड़ा था। अल्लाह दित्ता आगे बढ़ा, मैं उनका बेटा हूँ। उसने जेब से कुछ रकम निकाली। वो पंजाबी में कह रहा था, ये अताउल्लाह साहब ने मुझे एक मरतबा रोटी खिलाई थी। आपके गांव भी गया था पर आप नहीं मिले। बेइख्तियार निगाह पीछे खड़ी लड़की पर गई तो वो तेज़ी से पलट गई। जिंदगी तेज़ी से दौड़ रही थी। हाय, तुम्हारा बाप क्यों नहीं आया? उसकी माँ गरिया करते पूछ रही थी। वो किताब पढ़ते सहन में टहल रही थी। हाय पता कर। उसने गजब से उसे देखा। अल्लाह करे मर ही जाए, दुआ कर ट्रक लगे और मर जाए। शराब पी पी कर लगा फिरता है। मुझे तो समझ नहीं आती उसने तुझसे शादी क्यों की थी, अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। खुदा का खौफ कर। वो कुलसने लगी। माँ, बाहर शोर होगा हुआ। शोर की आवाज़ आने लगी। रहीमा मर गया है। हाय। उसका हाथ सीने पर पड़ा। हाय मेरे सर तसाई। गली में शोर मच गया था। हर कोई बाहर जमा था। वो माँ के पीछे बाहर निकली। जख्मी मैयत को देखते उसका कतन दिल नहीं पिघला, अलबत्ता उस दहशतज़दा मंजर को देखते उसे खौफ महसूस हुआ। उसने पीठ फेर ली। वो आगे बढ़ी, आंखें भीगने लगी। अल्लाह गर्क करे, शाहनवाज को गर्क कर दे, जिसने हमारी ज़िंदगी को तहवबाला करके रख दिया। उसने रंज से सीने पर हाथ रख लिया। वो सर झुकाकर चल रही थी। गली से निकलने लगी। शाहनवाज, तुम्हें अल्लाह गर्क कर दे। मकतूल को कातिल कहना जुर्म है लड़की। आवाज़ पर वो रुकी। गली के नुक्कड़ से वो टेक लगाए खड़ा था। सर पर फील्ड वार कैप थी। मतलब
और आप कौन? उसने धीरे से सर उठाया। सुनी सुनाई बातों और अखबारात में छुपी कहानियों पर यकीन करना छोड़ दो, हकीकत कुछ और है। ये कहते वो तेजी से जाने लगा, लेकिन अल्लादित्य ने उसे पुकारा, कोहिनूर। वो हैरत ज़दा खड़ी उसे दूर जाता देख रही थी। उसे उलझा कर वो जा चुका था। आंखों से आंसू मुसलसल टूट रहे थे। किसी पहर सुकून नहीं था। जिंदगी की पहेलियां सुलझाए नहीं सुलझ रही थी। वो स्कूल से आते कमर पर बस्ता पहने खामोशी से चलती जा रही थी। अकब से बूटों की आवाज़ सुनाई दी। पीछे से आते आदमी के मुंह में तंबाकू पाइप था। उसने कुनखियों से उसे देखा। दिल काब गया। चेहरा वो देख सकती थी। अपने बाप के कातिल को जानना चाहती हो? वो पलटी नहीं। उसने मजबूती से बस्ता थामा। निगाहें फैली। हाँ, असलम बट। कदम रुक गए। वो पलट गई। वो क्यों मारेंगे मेरे बाप को? उसने मुंह से पाइप निकाला। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? आपने खुद ही बात शुरू की है। वो झिंझिलाई। आप खुद यहाँ आए हैं, और आप है कौन? चाहते क्या है? वो आगे बढ़ा। उसने मुंह में पाइप रखा। कोहिनूर डर कर पीछे हुई। अगर सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। वो झट से बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने कंधे उचकाए। मैं तुम्हारी मारी इमदाद करूंगा। वो गरज पड़ी, गरीब ज़रूर हूँ, फ़कीर नहीं। पाइप से धुआं निकला। वो सफाकी से बोला, कमाई का ज़रिया दूंगा, भीख नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। मेरे पास वक्त नहीं। वो ज़रा मुस्कुराए। मेरी मान कर चलोगी तो होगा। कैसे? उसने नासमझी से पूछा था। अपनी हमजमा से दोस्ती करो। किससे? माथे पर शिकने उभरने लगी। तहरीर से। हाँ। उसने इस बात में सर हिलाया। उसने मुतनफ़िर होकर मुँह फेरा। नफ़रत है मुझे उससे। कतन दोस्ती नहीं करूँगी उससे। बहुत मगरूर है। कभी कतन दोस्ती नहीं करूंगी उससे। बहुत मगरूर है वो। दोस्त नहीं गुलाम बनाती है। हर किसी को हिकारत से देखती है। कभी दोस्ती नहीं करूंगी उससे। दोस्त भी गुलाम होता है। उसने घूर कर उसे देखा। दोस्त जानता है उसे कब गुलाम बनना है और कब आका। तभी तो जो किसी और की ना समझ पाए वो दोस्त की समझ लेता है। गुलामी से इब्तिदा करो, तुम्हारा इख्तिताम आका बनने पर होगा। फिर वो तुम्हें कभी हिकारत से नहीं देखेगी। वो एकदम कहने लगी, उसका वास्ता बहुत से लड़कों से पड़ता रहता है। माजी सबका होता है, मगर माजी होने का मतलब बदकिरदार होना नहीं होता। कुछ गफलतें, कुछ कोताहियाँ होनी ही होती है। वो कुछ सोचते गोया हुई। उसकी दोस्ती में बहुत ऐश है, लेकिन वो ऐश हराम की है। तुम उसे हलाल बनाओ। मजीद आगे चलाया। कोई उसकी नहीं सुनता। वो आए दिन दोस्त बदलती है। वो दो वजूद चाहती है। उसे वो दो जो वो चाहती है। ये दुनिया लेन देन की है। उसकी सुनो, वो तुम्हारी हो जाएगी। ये ज़माना सुनने वालों का है। जो जितनी अच्छी सुनता है वो उसे अपना पीर मानता है, और जो सिर्फ सुनाए उससे सब दूर हो जाते हैं। जो लोग चाहते हैं उन्हें कोई सुने और समझे, वो अपने दिल के सबसे बड़े कातिल होते हैं। और तुम्हें ये नहीं बनना। अल्लाह ने हमें दो कान, दो आंखें दी है और एक मुंह। पता है क्यों? इसलिए ताकि ज़्यादा सुनो, दोनों एतराफ़ से देखो और कम बोलो। अब कि वो आगे बढ़ी। आप मुझे बदला लेने पर आमादा कर रहे हैं? पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ, इंतकाम में कामयाबी हासिल करने का एक उसूल है। किसी से मोहब्बत मत करना, किसी से दोस्ती मत करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंतकाम को कमज़ोर कर देती है। और फिर देखना, इसका जायका चखना। ये इंतकाम लजीज तरीन निवाला है जो जहन्नम में पकाया जाता है। जो इंसान किस्मत पर अपना इंतकाम छोड़ देता है, वो खुद को दूसरी बार उस अज़ियत से गुजारता है जिससे वो पहले गुजरा था। इंतकाम में मकाफात अमल अपना किरदार अदा करता है, मगर किसी न किसी को उसका ज़रिया बनना होता है। तन बदन में सनसनी मची। उसकी ज़बान लरजने लगी। मेरे भाई कहते हैं हमें दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए। उसने इत्तेफाक किया, हमें अपने हरीफों को ज़रूर माफ़ करना चाहिए, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले नहीं। हमें अपने दुश्मनों को माफ़ करना चाहिए, लेकिन उन्हें फांसी देने से पहले नहीं। गलती सिर्फ असलम की है, वो कायल नहीं हुई। तो हम बाकी सबको इस्तेमाल क्यों करें? वो धीरे से बोला, आँख के बदले आँख कभी भी काफ़ी नहीं होती। वो चंद कदम पीछे गया। वो दम बिस्ता खड़ी थी। उसने उसे उंगली दिखाई। मेरी हिदायत याद रखना, किसी से मोहब्बत मत करना, किसी से दोस्ती मत करना। वो महजून ज़मीन पर गिरी। गली में तारीकी छाई थी। किसी से मोहब्बत मत करना। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। किसी से दोस्ती मत करना। आंखों से आंसू पार होकर गाल पर आए। ये दोनों चीज़ें इंतकाम को कमज़ोर कर देती है। उसने सर झुका लिया और सिसकी उसे शास के अल्फाज दोहराते हुए कहने लगी, किसी से मोहब्बत मत करना। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल को अपने कॉन्टेक्स्ट में शेयर ज़रूर करें। बहुत सी अच्छी बातें इस नावल में सिखाई गई है। आई होप आप सबको पसंद आ रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।